آپ کا نام اور آپ کا پیشہ؟ کوئی مذہب ہو انسانیت کے اوپر عمل نہیں. آپ نے 12 سال سے اسٹڈی کر رہے ہیں, میں نے 30 سال سے اسٹڈی کر رہا ہوں. 12 مہینے سے فیل ہوتے ہیں روٹی کی وجہ سے. پر جو کتابوں سے آپ نے پڑھے ہیں, آپ نے یہ جان کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں ہزاروں سال بعد. ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ انسانی ہوتا ہے, لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے. انسان ہونا ضروری ہے. ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے. اسلام کی سارے باتیں, ایک بھی باتیں میں نے کہا میں تقریر میں انسانیت کے خلاف نہیں ہے. ایک بھی باتیں میں چیلنج کرتا ہوں, آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے اور میں مان لوں گا. ہے ہی نہیں ایسی بات. انسان مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا ضروری ہے, پھر 12ویں, پھر ڈاکٹری. تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول پاس کرنا ضروری ہے, لیکن اسکول پاس کرنا کافی نہیں ہے. تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے, لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے. سمجھا؟ کیوں؟ کیونکہ جس انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے. اگر آپ جو شخص نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو پیدا کیا, اس کی اگر آپ عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پہ کلنک ہے. اچھا انسان ہونا بالکل ضروری ہے, لیکن مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ مذہب, جتنے مذہب ہے سب بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے, نفرت پیدا کرتا ہے. آپ نے کہا شنکراچاریہ نے بالکل صحیح کہا. شنکراچاریہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپس میں بھید بھاؤ کرنا. ان کی بھی اسٹڈی ہے, میری بھی اسٹڈی, آپ کی بھی اسٹڈی ہے. آپ نے کہا کہ میں نے 10-12 سال کیا, آپ نے 30 سال کیے. اگر آپ 30 سال کیے اس کا مطلب نہیں کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں, ضروری نہیں. میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا. میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں. میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا کہ اب 30 سال کی اسٹڈی کی. میں ہندو مذہب پہ بھی چند سال کے الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی شنکراچاریہ سے بات کی, کئی سوامی جی سے بات کی, کئی پریسٹ اور فادر سے امریکہ میں کی. میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاءاللہ, اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل ہے. آپ نے کہا کہ مذہب بھید بھاؤ کرتا ہے. یہ کہنا بالکل غلط ہے. مذہب بھید بھاؤ نہیں کرتا. جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتے ہیں, اسی لیے بھید بھاؤ پیدا کرتے, وہ الگ بات ہے. غلطی ہے مذہب کے ماننے والے کی, مذہب کی نہیں. مثال کے طور پہ یہ کہہ رہے کہ مذہب کی, مثال کے طور پہ ایک مرسیڈیز کار ہے, مرسیڈیز کار ہے, مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیز کا کتنی اچھی ہے. تو ایک ڈرائیور مرسیڈیز کا چلاتے جو ڈرائیونگ جانتے ہی نہیں اور مرسیڈیز کار کو ٹھوک دیتے, تو کس کی غلطی ہے, مرسیڈیز گاڑی کی کہ ڈرائیور کی؟ اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیز کا کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے اسپیسیفکیشن, اس کا پاور کتنا ہے, ہارس پاور کتنا ہے, مائلیج کتنا ہے, سیفٹی میجر کتنا ہے. اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیز کار ہے. اگر جاننا چاہیے کتنی اچھی ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے. تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو, اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو. آپ مجھے مت دیکھو,
مجھے مت دیکھو, ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو, دیکھو جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے, سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو, اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا. اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہب کتاب بعد میں لکھی گئی, پہلا کہنا تھا, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے, آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے, لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتاب اس میں غلطی ہے. اکثر مذہب کتنے کتاب ہے, وید ہو, اپنشد ہو, بائبل ہو, اولڈ ٹیسٹمنٹ ہو, نیو ٹیسٹمنٹ ہو, آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کے وہاں صحیح تھا, لیکن آخری میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں غلطی کی. آخر میں آ کے آپ اٹک گئے, آخر میں آ کے آپ پھنس گئے. آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ صحیح طریقے سے نہیں کیا ہوگا, آپ نے شاید ارون شروع کی کتاب پڑھی ہوگی. اگر آپ کوئی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو. آپ اگر ارون شروع کی کتاب پڑھیں گے اور اسلام کے مطالعہ کرا کہیں گے, یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے؟ میں کہتا ہوں ارون شوری جیسے لوگ کی پڑھی ہوئیں گی, کیونکہ جب بھی قرآن نازل ہوا, جب بھی قرآن نازل ہوتا تھا, جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے, اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی, اور وہ اسے چیک کر, مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق, آیت نازل ہوئی, انہوں نے یاد کیا, صحابہ سے کہا, صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ کے سناؤ, پڑھا, ہاں صحیح. اگر غلطی ہوتی تو وہیں ٹوک دیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے. سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا. تو آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے, وہی تو افسوس کی بات ہے, آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کئی سال بعد, 40-50 سال بعد, جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا, ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے دیے جائے اور باقی لوگ میں پھیلایا دیا جائے, کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, ان نے کہا کہ جو نسخہ موجود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا, ان نے اپنی بیوی کو دیا حضرت حفصہ کو, اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا, ان نے لیا. اور صحابہ 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ, ان کی صدارت میں اس کی نقل کی, اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں, کوپٹا کی میوزیم استنبول میں. تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے, جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا. ان نے خود اس کو چیک کی کہ صحیح تھا, اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہنا باقی مذہب کی کتاب میں اکثر اب صحیح ہے. مثال کے طور کے اوپر بائبل 70 ایئرز بعد لکھا گیا ہے, وید وہ سینکڑوں سال بعد لکھا گیا ہے. کتنی پرانی وید ہے, کبھی وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتا ہی نہیں. وہ آپ کے حساب سے, سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے 1310 ملین ایئرز اولڈ, 1310. آپ تھوڑی ٹھیکیدار ہے مذہب کے, آپ ٹھیکیدار ہیں مذہب کے کیا؟ نہیں ٹھیکیدار ہے نا. ہاں اس لیے بھائی صاحب ہاں بالکل صحیح. بھائی صاحب اسی لیے اختلاف جو ہے یہ کم علمی کے وجہ سے وید کا
वेद का क्या नहीं? भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही। जो कुछ ओल्ड है वो जरूरी नहीं सही होना जरूरी है। जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी गाड़ी है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई गाड़ी से अच्छी हो सकती है। मेरे पास मर्सिडीज कार है 5 साल पुरानी, जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो ये कहना कि कोई किताब या कोई मजहब पुराना इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। उस जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज बेहतर, नई चीज बेहतर। वो चीज बेहतर है जो हक के ऊपर है। जो चीज हक के ऊपर है वो चीज बेहतर है। तो भाई साहब आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पे जरा कमजोर और गलत है। आपको फिर से और 30 साल लगाने पड़ेगा इंशाअल्लाह। यस सिस्टर, इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिसको सवाल पूछने का है वो माइक पे आइए। अभी एक सवाल भाई साहब कहते वो इंसानियत में मानते, रूल्स ही फॉलो नहीं कर रहे। जब से बोलते जा रहे मैं चुप बैठ रहा हूं, मैं सबर कर रहा हूं, कहते इंसानियत में अमल कर रहे। अफसोस की बात है, ये कौन सी इंसानियत पे अमल कर रहे हैं आप बोलते जा रहे सब रूल्स तोड़ते जा रहे, मैं सबर करते जा रहा हूं, हम लोग चुप बैठे, आप बोलते जा रहे हो, बोलते मैं इंसानियत पे अमल करता हूं। कौन सी इंसानियत पे अमल कर रहे हैं आप? आपको मौका दिया गया था, आइए भाई स्टेज पे बात कीजिए। आपने छोटी तकरीर की, मैंने कुछ नहीं कहा, बीच में बोलते जा रहे, मैं सबर कर रहा हूं। भाई साहब ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए आपको खामोश रहना चाहिए, आपको बात करने का हक नहीं है। अभी आप लाइन में खड़े रहिए, मौका आएगा तो दोबारा चांस दिया जाएगा। जी हाँ बहन बोलिए आप। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। He rightly said the women in this country are degraded. Islam uplifts the women. Regarding as far as divorce is concerned, broadly there can be 5 types, broadly. One is by mutual consent of both husband and wife. Number 2 is unilaterally by the will of the husband. Number 3, that if it's mentioned in the nikah nama, in the marital contract, that she too can give divorce, it's known as talaq-e-tawfiq or talaq-e-isma. Even she can give unilateral divorce if it's mentioned. While marrying, any person, the husband and wife, when they marry, they can put down any clause which is